الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ باب ہے بیع الخلط من التمر، کھجوروں کی مختلف اقسام کو ملا کر بیچنا۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کننا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، ہمیں ہر قسم کی ملی جلی کھجوریں ملا کرتی تھیں تو ہم ان کے 2 سا عمدہ کھجوروں کے 1 سا کے عوض بیچ ڈالتے تھے۔ عمدہ کھجوریں 1 سا، یوں سمجھ لیجیے 2 کلو، اور دوسری 4 کلو کے بدلے میں بیچ دیتے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صاعین بصاع، کھجور کا 1 سا کھجور کے عوض فروخت کرنا درست نہیں ہے، ولا درہمین بدرہم، اور نہ ہی 2 درہم 1 درہم کے عوض فروخت کرنا جائز ہے، یعنی برابری ہونی چاہیے، سواء بسواء، اور نقد ہونی چاہیے۔ اس کو آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں، پیسے کے اوپر پیسہ لینا سود ہے۔ یہ ہمارے ہاں فریش کرنسی ملتی ہے نا، 10 والے نوٹ ہیں، 1000 روپیہ بنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے کہے جی میں 1400 روپیہ لوں گا اور آپ کو یہ 1000 روپیہ دے دوں گا، یہ سود ہے۔ حتیٰ کہ 1000 1 روپیہ بھی اوپر لے گا، یہ بھی سود ہے۔ پیسے کے اوپر پیسہ سود ہے۔ کس چیز کے پیسے لے رہا ہے وہ؟ 1000 روپیہ پورا آپ دے رہے ہیں، اس کو نئے نوٹ ہی لے رہے ہیں نا۔ بینک والے بھی پورے پیسے دے رہے ہیں۔ آپ 1000 کی کاپی لیتے ہیں، وہ آپ سے 1000 روپیہ لیتے ہیں، وہ آپ سے زائد پیسے وہ بھی لیں گے، وہ بھی غلط۔ بس صرف وہ نوٹ نیا ہے، بس اس چیز کے پیسے زیادہ ہو گئے، لہذا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، شریعت نے اسے منع فرمایا، اور یہ سود۔ ہمارے ہاں اس چیز کا خیال ہی کوئی نہیں کیا جاتا۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں میں نے 1300 کی کاپی لی، وہ کہتا ہے میں نے 1400 کی لی۔ بھائی اوپر والے پیسے کیوں دیے آپ نے اس کو؟ کس وجہ سے دیے؟ کوئی کاروبار کیا آپ نے، کوئی چیز لے کے آپ نے بیچی، مارکیٹ میں اس کا ریٹ بڑھ گیا تو وہ دیا آپ نے؟ کچھ بھی ایسا نہیں، پیسے کے اوپر پیسہ دے دیا اور خوش ہو کے بتا رہی ہے، تو یہی تو سود ہے، یہی تو سود ہے، اور کیا ہے؟ اگلا ہے موکل الربا، سود ادا کرنے والا یا سود کھانے والا۔ عن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ انہ اشترى عبدا حجاما، فرماتے ہیں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہ میرے سامنے میرے باپ نے ایک غلام خریدا جو پچھنے لگاتا تھا، حجامہ کرتا تھا۔ فامر بحجامہ فکسرت، انہوں نے کیا کیا، اس کی سینگیاں توڑ دی۔ میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی، قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب، آپ نے کتے کی خرید و فروخت یعنی اس کی قیمت لینے سے منع فرمایا، وثمن الدم، اور خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا، ونہى عن الواشمۃ والموشومۃ، یہ جو بال گوندے اور گندائے جاتے ہیں اس سے بھی آپ نے منع فرمایا، وآکل الربا وموکلہ، سود کھانے والا اور سود دینے والا، لینے والا اور دینے والا، ان دونوں سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ، اور تصویر بنانے والے پر بھی آپ نے لعنت فرمائی۔ کئی چیزیں اس میں بیان ہو گئی۔ میں ایک مولوی صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی ہم تو کتا نہیں کھاتے، اسلام میں حرام ہے، تو چائنا کے لوگ کھاتے ہیں، تو آپ اپنے پاکستان سے کتے سارے اکٹھے کر کے ان کو بیچ دیں، آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا کمال کا آئیڈیا ہے، کیا معاشی جناب پریشانیاں دور کرنے کا نسخہ کیمیا ڈھونڈ کے لائے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے، نبی علیہ السلام نے کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔ بھائی آپ نے کتے فری دینے ہیں ان کو، آپ نے ان سے پیسے لینے ہیں، تو نبی علیہ السلام تو اسے منع فرما رہے ہیں۔ جی وہ کھاتے ہیں، وہ 100 بار کھاتے ہوں، اس سے تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور ہم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک چیز حرام ہے، اس حرام کا کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ کہیں جی شراب ہم تو نہیں پیتے، ہم ان ممالک کو دے دیتے ہیں بنا بنا کے جو پیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ شراب کا سرکہ بنایا جا سکتا؟ سئل عن الخمر خلا اتتخذ خلا، سرکہ بنایا جا سکتا؟ فرمایا لا، نہیں، اس کا سرکہ بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ ہمارے بعض لوگ بڑے کہتے ہیں جی بعض لوگ کپیاں پیتے ہیں، کپیاں شراب کی،
جی کسی کے کان میں درد ہو رہا ایک دو قطرے ڈال دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. بھائی حرام کے اندر کیسے شفا ہو گئی؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس چیز کی اکثریت نشہ کرتی ہے اس کی قلت بھی حرام ہے، تھوڑی سی چیز بھی حرام. لہذا یہ بیچ میں سے دائیں بائیں سے کوئی اس طرح کی راہیں نکال کے لانا اور خود بخود ہی کہیں جانا. یہاں پر ایک اور بڑی چیز مسئلہ ہے، ہمارے لوگ فتویٰ پوچھنے میں نا اپنی مرضی کے علماء تلاش کرتے ہیں جو کہیں سے ہمیں کوئی گنجائش نکال کے دے دے. اگر مثال میری رائے ہے نا، میری ذہن ہے کہ کتا بیچنا جائز ہے، مجھے اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اب میں ڈھونڈوں گا کہ کون ایسا عالم دین ہے جس کو اس مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو اور میرے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش نکال دے. اور اگر نہیں ملا، وہ مولوی صاحب کو نہیں پتا، انہوں کو نہیں پتا، ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں. وہ بھائی آپ کو جب ہم نے فتویٰ دینا ہے یا بتانا ہے، آپ سے ہمیں کوئی فیس لینی، اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہے یا اس کا ہمیں کوئی نقصان ہے؟ یہ تو ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نیابت کرتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ بتایا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں، تو پھر آپ مولوی صاحب کے پاس گئے کیوں؟ اپنی مرضی سے چلائی جائے کام، پھر مولوی کی جان کو کیوں روکتے ہیں؟ پھر سارے کام کریں اپنی مرضی سے. آپ کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی جا رہی ہے، اس کے اندر فرق بتایا جا رہا ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حرام کی کمائی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی جو بندہ حرام کھاتا ہے، اللہ کو توبہ کر لے. اور پھر حرام کی کمائی اللہ معاف فرمائے، یہ وقتی طور پر اس کی بڑی چمک ہوتی ہے، لیکن گزرے وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیا کچھ کرتا ہے، انسان کی صرف شکلیں نہیں اس کی نسلیں بھی بگاڑ کے رکھ دیتی. ایسی وہ دنیا کے اندر عبرت کی نشان اور نشانی بن جاتا ہے علمان والحافظ. کیوں؟ اس نے ایک ایسے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. بظاہر اسے ایک محسوس ہوتا ہے کہ میں بڑا ہواؤں میں ہوں، اور جو بندہ بھی ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اوپر لے جا کے نا نیچے پھینک دے اس کو، دوبارہ اٹھا نہیں جاتا اس. اور ہمارا المیہ یہ ہے، وہ آغا شورش کاشمیری فرمایا کرتے تھے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے آج تک کبھی کسی نے سبق نہیں سیکھا. تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے آج تک کبھی کسی نے سبق نہیں سیکھا. یعنی میرے سامنے مثالیں ہیں کہ بندہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، ان چیزوں کا کام کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوا اس کو دیکھ کے میں عبرت ہی نہیں پکڑ. 2 سال پرانی بات ہے، کراچی کے ایک بزرگ کی ویڈیو آئی جو بستر مرگ کے اوپر ہے، بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوئی. اس بزرگ کے منہ کے اندر کیڑے، حقیقتاً کیڑے چل رہے ہیں. اور جب کسی نے پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے، کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ ایک خاتون تھی، اس کا شوہر عین جوانی کے ایام میں فوت ہو گیا، سرکاری ملازم تھا، 35-40 سال عمر. اس کی بیوہ جب پینشن لینے جاتی نا تو یہ بزرگ وہاں پہ آگے کیشیئر، یہ اس کو تنگ کرتا تھا، یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو. وہ بیچاری بڑے پریشان ہوتی، یعنی یوں سمجھ لے کہ وہ مال خود کھا جاتا تھا، اس تک نہیں پہنچتا تھا. وہ بیچاری اتنی آہو زاری کا شکار بنی، ایک دن اکتا کے کہہ گئی کہ بابا تینوں اتنی دیر تک موت نہ ہوئے جن کے تینوں کیڑے نہ بیٹھ. اور آخری میں نے اس کا یہی حال. کیا یہ انجام اچھا ہے کہ لوگوں کی پوری زندگی تو آپ بڑی ٹھاڑ باڑ کے گزار لیں گے، انجام آپ کا اتنا برا ہے، اللہ معاف فرمائے، اتنا عبرتناک ہے کہ لوگ دیکھ کے کیا اس کا تصور کریں گے اور کیا اس کا تذکرہ کریں. ایک آدمی ڈھول بجاتا ہوا، چمٹے بجاتا ہوا، گانے گاتا ہوا، فلمیں دیکھتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے، اب اس کا تذکرہ اچھے لفظوں سے کریں. یہ مرزا غلام محمد قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ، یہ کس انداز کے ساتھ مرا ہے، آخری وقت کس غلاظت کے اندر مرا ہے، اس حال کی بیماری اس کو لگ گئی تھی، اسی حالت کے اندر مرا. یہ تذکرہ اچھا ہے؟ یہ کوئی اچھا تذکرہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں، جہاں پہ ہم حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں نا اور محنت کرتے ہیں، وہاں پہ یہ بھی کوشش کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں موت اس انداز کے نہ دیں کہ ہم دنیا والوں کے لیے عبرت بنیں. ایسی موت دے جو قابل رشک ہو، سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، قرآن پڑھتے ہوئے، اس انداز کی موت تو اچھی لگتی ہے. اب یہ کوئی موت کا تذکرہ اچھا ہے کہ انسان غلاظت والی جگہ پہ مر جائے؟ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا. اور آخری جو چیز ہے نا جی، سچی بات یہ ہے کہ میں بھی اس چیز میں شامل ہوں اور سارے ہم شامل ہیں
ہم تصویر بنانے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. معاملہ اپنی جگہ پہ. وہ شیخ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ تھے، ان کی کوئی تصویر بن گئی وہ پاسپورٹ پہ یا آئی ڈی کارڈ پہ، وہاں پہ تو مجبوری ہے نا، وہاں پہ تو مجبوری. کسی نے کہا حضرت تصویر بنانی چاہیے، کہنا کہ نہیں حرام ہے. حضرت آپ تو بنی، آپ کی تو بنی. کہنا کہ میرا کام کرنے سے شریعت کا کوئی کام جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا. شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. لہذا میں کہوں کہ میں ایک عالم دین ہوں اور میں کروں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. میری وہ نالائکی سستی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ چیز شریعت کے حرام کام کو حلال نہیں کر سکتی. اگلا مسئلہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ. جھوٹی قسم کھانے سے گو مال تو بک جاتا ہے لیکن وہ برکت کو ختم کر دیتی ہے. آپ دیکھیے چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے لوگ بھی ہر بات پہ قسم کھائی جاتے ہیں، باجی اللہ کی قسم ہمیں اتنے میں نہیں پڑتا، پائن اللہ کی قسم اتنے چلے میں. خصوصی طور پر یہ جو خواتین کی چیزیں بیچنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے خواتین کا مزاج ہوتا ہے کہ انہوں نے ذرا رعایت روز کروانی ہوتی ہے. وہ بارگیننگ کرتی ہیں، ڈیلنگ کرتی ہیں، نہیں اتنے ہونے چاہیے. باجی اللہ کی قسم ہمیں اتنے میں ملتی بھی نہیں. اچھا وہ کہتے میں نے لینی نہیں. چلو آئیے کہتے پھر گھاٹا کھا کے تمہیں دے دینے ہیں، والے دن سان بچتا کچھ نہیں، گھاٹا کھانا. وہ کون سا دکاندار ہے جو اپنے آپ کو خسارے میں رکھ کے کاروبار کر رہا ہے؟ بھائی اگر یہ وہ طریقہ کار اختیار کر لے پھر اس نے کما لیا جو کمانا تھا، پھر اس نے اپنا نظام زندگی چلا لیا. کیونکہ وہ تو ہے ہی خواتین کی ایٹ میں ساری کاسمیٹک کا یا منیاری کا کوئی سامان ہے، خواتین زیادہ اس کو پرچیز کرتی. اب ہار آنے والی خاتون اگر کہے بھائی میرا اتنے میں دل نہیں مانتا میں نہیں لیتی، اب ہر عورت کو تو میں تو خسارہ کھا کے جھوٹ ہی بول رہے ہیں اور ساتھ میں قسمیں بھی کھا رہے ہیں. قسمیں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں بچتا تو کہہ دے مجھے نہیں بچتا میں نہیں بیچوں گا. لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. ہماری آیات کو نا دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بیچو، کہ تم نے اللہ کے نام کی جو ہے وہ قدر و منزلت ہی کوئی نہیں. اللہ کے نام کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں. ہر بات اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تقیہ کلامی بناتے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. اور بھائی اللہ کے نام کی لاج رکھو. یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ ہر بات کے اوپر اللہ کی قسم اٹھائی جا رہا، خصوصی طور پر کاروبار کرنے میں. بھائی سیدھا سا اصول ہے، آپ کہیں جی یہ میرا ریٹ ہے، اتنے میں نے بیچنی ہے، ہاں اتنی رعایت کر سکتا، اس سے نیچے نہیں، بس بات ختم. سمپل سی بات. قسمیں کھا کھا کے اپنی بات کو یقین دلانا، یہ کون سی عقل مندی؟ اور خصوصی کاروبار میں دیکھیں نا کہ سادہ سا اصول ہے. یہ گلاس ہے، میں کہتا ہوں یہ میں نے 50 روپے میں بیچنا ہے، زیادہ سے میں نے 40 روپے میں خریدا، 45 میں دے سکتا ہوں، اس سے کام نہیں. اب کون سا بیوقوف دکاندار ہو جائے گا جی میں نے 40 میں خریدا، چلے آپ 35 میں لے لیں، لے لیں 35، 5 روپے کا سارا ہو رہا ہے. میں نے اپنا نظام زندگی کیسے چلانا، دکان کا نظام کیسے چلانا، گھر کا نظام کیسے چلانا؟ اگر یوں خسارہ کھا کھا کے میں تو نیچے آ جاؤں گا. لہذا قسمیں کھا کھا کے اپنی بات کی بلا وجہ یقین دہانی کروانے کی کوشش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی اگلی حدیث ہے جی ذکر القین والحداد، لوہار کے پیشے کا بیان. عن خباب رضی اللہ عنہ قال کنت قینا فی الجاہلیہ. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ انہوں نے فرمایا میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا. وکان علی علی العاص بن وائل دین، اور عاص بن وائل کے ذمہ میرا کچھ قرض تھا. فاتیتہ اتقاضاہ، میں آیا اس کے پاس تقاضا کیا بھائی میرے پیسے دو، میرا قرض دو. فقال لا اعطیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے نا میں نے تیرا قرض نہیں دینا. فقلت لا اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ میں تو اس وقت تک بھی کفر نہیں کروں گا حتی یمیتک اللہ ثم تبعث، اللہ تجھے مار دے زندہ کر دے میں تب بھی نہیں انکار کروں. فقال دعنی حتی اموت وابعث، کہنے لگا ٹھیک ہے پھر مجھے چھوڑ دو، میں مروں اور پھر زندہ کیا جاؤں گا، کیونکہ پھر مجھے مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی، پھر میں تیرا قرض اتار دوں گا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے خناس کے بارے میں، خبیث کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا.
کیا کہتا ہے کہ اے نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر مجھے مال اور اولاد ملے گی، کیا اسے غائب کی اطلاع ہوگی یا اللہ سے اس نے کوئی عہد لیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا مال اس کو واپس ملنا ہے؟ اللہ نے کوئی اطلاع دی ہے اس کو؟ اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس نے کوئی معاہدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارا کچھ واپس کر دے گا؟ تو یہاں پہ تذکرہ جو اصل چیز کا ہے وہ ہے لوہار کے پیشے کا، کوئی اصل مسئلہ نہیں ہے۔ انسان لوہے کا جو یہ ہمارے ہاں عام طور پر برادری مغل کہلاتی ہے، وہ اسی کام کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کاروبار کیا جاتا تھا کام۔ دوسری بات یہ ہے اپنے قرض کا تقاضا کرنا۔ اس وقت ہم بڑی عجیب قسم کی سچویشن اور صورتحال سے دو چار۔ مثال کے طور پر میں نے ان صاحب سے یا کسی سے بھی قرضہ لے لیا، اللہ نہ کرے اللہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ ڈالے، اب جب وقت آنا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ بھائی میرا قرضہ واپس کریں، وہ دے دیں گے، چلے چور ڈکیت لٹیرے دے دیں گے۔ وہ بھائی آج آپ کا وعدہ تھا، وہ کہتا سی کہ حدیث تھوڑی ہو گئی، دے دیں گے یار آپ نے کہا تھا، وہ ٹھیک ہے کہہ دیا تھا، بندہ کہہ ہی دیتا ہے۔ یعنی اس زبان کے جو معاہدے ہیں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، اور میرے اس حرکت کی وجہ سے بالفرض میں نے 2 4 6 دن گزار کے دے بھی دیے۔ اب اس بندے کے سامنے بندہ ایڑیاں رگڑتا ہو پیسے مانگے، وہ کہے گا مر جا بھائی میں نہیں دینے، مجھے تو پہلے بڑی مشکل سے ملے، اگر ڈوب گئے تو بل تو بالکل ہی نہیں دے گا کہ بھائی اتنے حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی میں اپنی اس حرکت کی وجہ سے کئی لوگوں کا دروازہ بند کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مطر الغنی ظلم، جس بندے کے پاس مال موجود ہے نا پھر بھی ٹال مٹول سے کام کرتا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ کہ مال ایک ہے کہ نہیں ہے، بندہ کو مہلت لے لیتا ہے کہ یار میں نے کوشش پوری کی تھی، اہتمام نہیں ہو سکا، میں انشاءاللہ دے دوں۔ آگے سے یہ بیہیویئر کرنا، یہ انداز اختیار کرنا، دے دیں گے، چلے ہیں چور لٹیر ڈاکو، اس سے ایک نفرت کا بیج انسان بو لیتا ہے جو کہ مناسب نہیں۔ اب یہاں پہ اس نے بھی صورتحال یہی کی، کہنے لگا یہ کہ دے دیں گے، جہاں پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر، وہ کہنے لگا یہ کام تو نہیں ہو سکتا، کہنے لگا اچھا پھر ٹھیک ہے قیامت آتے ہیں، جیسے ہم بھی کہتے ہیں چل چل لے لیں، دے دیں گے، لے سکتے ہیں تو لے لا۔ یہ جب لیا تھا قرض، یہ اس وقت تاثرات کیوں نہیں تھے؟ اب دینے کی باری ہے، یہ تو کہتا لے لا جی لے سکتے ہیں، بدماشی ہے، تڑیاں لگاتا ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جنت لے سکتے ہیں تو لے لا، پھر کیا بنے گا؟ کہاں جانا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حقوق اللہ شاید اللہ معاف کر دے، شاید کے الفاظ، وہ ہم بھی ایڈوانس سے سارے معاف کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ رب کی شان دیکھیے، اللہ کرانے، ہم ہی سمجھے بیٹھے کوئی نہیں اللہ تک، شاید اللہ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد اللہ نے معاف نہیں کرنے جب تک بندہ دنیا کے اندر کلیئر نہیں کر کے جاتا۔ وہ حدیث آپ نے مشہور سن رکھی ہے نا، آپ نے فرمایا میری امت کا ڈیفالٹر کون ہے؟ صحابہ کا جس کے بعد درہم و دینار کچھ نہیں، نہ 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 یہ نہیں، میری امت کا ڈیفالٹر وہ ہے قیامت کی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، لوگ آئیں گے کہ اس نے ہمارا حق دینا ہے، اور وہاں تو ایک ایک نیکی کے لالے بڑے ہونے ہیں، یہاں تو ساریاں اٹھا کے حقداروں کو دی جانی، اور اب بھی حقدار موجود ہوں گے، ان کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں پھینک دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم نے اس چیز کو سمجھا ہی کچھ نہیں، ہم نے حقوق العباد کو سمجھا ہی کچھ نہیں کہ میرا 2 لاکھ روپیہ مار لینے سے کون سا کوئی قیامت آ رہا ہے، انہوں رب نے واہ دیتا ہے، بات واہ دینے کی نہیں ہے، بات عہد کی، کہ میں مار کے بیٹھ گیا، بھاگ گیا، نکل گیا، غائب ہو گیا، اب میری وجہ سے کتنے لوگوں کا راستہ بند ہو گیا، میں جاؤں، کوئی جائے، تیسرا جائے، چوتھا جائے، کوئی رشتہ دار چلا جائے، وہ کہنا بھائی محنت یہ ہوئی ہوتی، میں جنوں دینا واپس ہی نہیں، میں اعتبار دینا ہی، میرے کو ہے ہی نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اور یہ مال کا معاملہ بڑا عجیب، اتنی بڑی آزمائش ہے نا، اتنی بڑی آزمائش ہے، خصوصی طور پر جب پیسے دینے کی باری آتی ہے، لینے کی باری آتی ہے، یار میں بڑا مجبور آدمی ہوں، بڑا پریشان ہوں، میری کوئی ہیلپ کر دو، میں یار واپسی میں 2 مہینوں کے اندر واپس کر دوں گا، ٹینشن نہیں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، 2 مہینے بعد آپ کی لائف مور پیسے تین واپس کر دیں گا، میں کی کرنے اتنے بڑے تو کہیں نگائے نہیں۔ اور جب لینے کی باری آتی فون پر، گھر میں چلے جاؤ گھر نہیں ہے، کسی اور سے رابطہ کر لو، رابطہ ہی کوئی نہیں، اور اگر ہو بھی جائے ہاں وہ یار میں تمہیں ڈھونڈ ہی رہا تھا، بس وہ موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، وہ بچوں کے ہاتھ میں لگا ہوا تھا، میں کہیں گیا ہوا تھا، اتفاق ایسا، پھر بہانے،
یہ یاد رکھیے یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے، اگر ہم نے اس کو دنیا کے اندر کلیئر نہ کیا نا، قیامت کے دن وہ لوگ ہمارا گریبان پکڑنے کے لیے موجود ہیں، اور وہاں پہ آپ سونے کا پہاڑ بھی لے کے آئیں گے نا تو اس سے نہیں معاملہ نبڑنا، وہاں پہ اعمال اور نیکیاں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے لوگوں کو دے دیں۔ ہمیں اس کی حساسیت کا اندازہ ہی نہیں، خیال ہی کوئی نہیں، اتنے ہم نڈر ہو چکے ہیں اس معاملے کے اندر۔ پیسے دبانا تو کوئی ہم سے سیکھے، پیسے لے کے بھاگ جانا کوئی ہم سے سیکھے، ہمارا کوئی ثانی کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس سلسلے میں، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں، ان کو لے سے دیتے ہی نہیں، فخر سے بتاتے ہیں۔ اور یارو یہ ٹینشن ہم نے اس کو تو دے دی، کیا یہ ٹینشن مجھے نہیں آ سکتی؟ مجھے بھی تو آ سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ لازمی نہیں کہ اسی طرح کی ٹینشن آئے، پھر اللہ تعالیٰ ٹینشن مختلف انداز کے ساتھ دیتا ہے۔ آپ کی بیوی کے اوپر بیماری کا ایسا حملہ ہو جائے، آپ سارے ننگے ہو جائیں، آپ کے بک جائے سارا کچھ، کہاں جائیں گے؟ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان نکل آئے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے ہیں، انسان کی زندگی میں نا بڑے بڑے دکھ ہیں نا وہ برداشت کر لیتا ہے، ماں باپ کا دکھ ہو، بہن بھائیوں کا دکھ ہو، بیوی کا حتیٰ کہ دکھ ہو، وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اولاد کا روگ انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، وہ مر جائے تب بھی، وہ نافرمان نکل آئے تب بھی، وہ باغی نکل آئے تب بھی، انسان لمحہ لمحہ یاد کرتا ہے یار چھوٹا انہاں نظر میں پالیا، میں انج کیتا، بڑا کیتا، جوان کیتا، کاروبار کرایا، یہ کرایا، وہ مینوں چھڈ کے ہی چلا گیا۔ کئی لوگ اسی غم کے اندر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ یار ہماری اولاد ہماری کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یہ پیسے دبانے آپ کے کام آئے، الٹا وبال بن گیا آپ کے لیے، آپ مقروض بھی ہو گئے، دنیا کے سامنے بھی ذلیل ہو گئے، اور رات کے ہاتھوں بھی آپ ذلیل ہو گئے۔ کیا ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ ہمیں وقتی طور پر وہ چمک نظر آ رہی ہے پیسے کی کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ اور میں نے ایک ضمن میں عرض کیا تھا، اس سلسلے میں سب سے بہترین جگہ دبئی، جتنے ہمارے لوگ یہاں کے چور ڈاکو ہیں نا جو لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، وہ دبئی بیٹھ جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ لوگوں کا ہضم کر جاتے ہیں، ڈکار مار جاتے ہیں، راتوں رات نکل جاتے ہیں، پہلے ہی سیٹنگ کر لیتے ہیں، سارے بیوی بچوں کو کہیں سیٹنگ کر دیتے ہیں، خود دبئی بھاگ جاتے ہیں۔ کتنا کو بھاگ لیں گے؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر زمین و آسمان سے باہر نکل سکتے تو نکل کے دکھاؤ، نکلو، کہاں نکلتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الینا مرجعکم، آنا تو ساڈے کو ہی ہے نا، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، کہاں چلے، کہاں تک دوڑ لگائے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کہاں تک دوڑ سکتا ہے؟ لگائے دوڑ کہاں تک لگانی؟ آنا تو ہماری طرف ہی ہے نا۔ کہتے ہیں نا انسان مٹی کا وہ لاٹو ہے جو گھوم گھوم کے پھر اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے، یہ ہر وقت اس کو اپنا سلسلہ کلیئر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں کہ میں نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، اور دینے ہیں تو اس سلسلے میں میری کوشش کیا ہے، میں اس بارے میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، جستجو کر رہا ہوں۔ اگر کر رہے ہیں ابھی آپ بہت اچھی بات، نہیں ہے تو اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ آخری حدیث سن لیجیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کے آدمی زندگی، مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ کی اولاد آپ کا ذمہ اٹھا لے گی؟ اور بھائی یہاں تو زندگی میں کوئی حامی نہیں بھرتا، مرنے کے بعد کس نے حامی بھرنی؟ وقتی طور پر جذباتی باتیں ہوں گی، اعلان ہو دیا جائے گا، بعد میں کون پوچھنے والا؟ کہتا بھائی انہیں لے آنا، وہ جانے تو تم جانے، سانو کا دی چٹی بولنے ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حساس معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔